والصلاة والسلام على قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے بشر بشر کا سلام پہنچے اونچی آواز میں سبحان اللہ حضور خواجہ کے بار احسان تمام خلقت کی دوش پر حضور خواجہ کے بار احسان تمام خلقت کی دوش پر تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے یہ ممبر رسول ہے، ہم ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ممبر کی بڑی حیثیت ہے۔ میرا قلم بھی انہی کا صدقہ، میرا قلم بھی انہی کا صدقہ، میرے ہنر پہ بھی انہی کا سایہ، میرا قلم بھی انہی کا صدقہ، میرے ہنر پہ بھی انہی کا سایہ، حضور خواجہ کو میرے قلم کا میرے ہنر کا سلام پہنچے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج مولانا زاہد صاحب کے توسط سے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی دربار میں قبول فرمائے، اور اس سننے سنانے کے بدلے میں جب تک ہم دنیا میں رہیں خواب میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے، مر جانے کے بعد قیامت کی مشکل گھڑیوں میں
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کا سہارا لیا ہے وہ آیت کہتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو یقیناً نبی کا طریقہ، نبی کا سلیقہ، نبی کی چال، نبی کی ڈھال، نبی کی باتیں، نبی کا عنوان، نبی کی محبت اور نبی کا طریقہ، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین طریقہ ہے، جنت جانے کا ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے اور ربیع الثانی کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، ہر گلی اور کوچے میں یہ آواز لگی، سارے مسلمان تیار ہوئے، اس مہینے میں حضور پاک کی آمد ہے، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اس کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا چہرہ کیسا تھا اس کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی میلاد کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں، جب آپ آئے تو ایک روشنی پھیلی، ہم اس کی بات کرتے ہیں، بی بی آمنہ نے خوبصورت خواب دیکھے اس کی بات کرتے ہیں، عیسیٰ بن مریم نے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کا پیغام دیا، اس کی باتیں کرتے ہیں، اور مکہ کیسے چمکا اس کی باتیں کرتے ہیں، اور کیسر و کسرا کے کنگرے کیسے گرے اس کی بات کرتے ہیں، اور پورے محلے میں خوشبو کیسے پھیلی اس کی بات کرتے ہیں، بی بی آمنہ کے کپڑوں سے خوشبو آنا اور معطر ہونا، محلے کی عورتوں کا اعتراض ہوا اس کی باتیں کرتے ہیں، عبد المطلب نے اپنے پوتے کو جھولی میں اٹھایا اس کی باتیں کرتے ہیں، بیت اللہ لے کے پہنچے اس کی باتیں کرتے ہیں، راستے میں پتھروں نے سلام پڑھا اس کی باتیں کرتے ہیں، درختوں نے جھک جھک کے سلام کیا اس کی باتیں کرتے ہیں۔ برادران اسلام، لیکن یہ مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ اتنے بڑے نبی، اتنے اعلیٰ نبی، اتنے حسین نبی، اتنے احسن نبی، اتنے جمیل نبی، اتنے اجمل نبی، اتنے بڑے اعظم نبی، اتنے بڑے عظیم نبی، اتنے بڑے کمال والے نبی، اتنے بڑے جلال والے نبی، اتنے بڑے عروج والے نبی، اتنے بڑے حسن والے نبی، اتنے بڑے اخلاق والے نبی، اتنے بڑے جمال والے نبی، اتنے بڑے معجزات والے نبی، اتنے بڑے عظمت والے نبی، اتنے بڑے آسمان پر جانے والے، معراج کرنے والے نبی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے نبی، اتنے بڑے نبی کا ذکر ہم نے صرف ربیع الاول کے چند دنوں میں ہم نے بند کر دیا۔ جس طرح اللہ کی زمین کی کوئی حدود نہیں ہے، جہاں تک اللہ کی خدائی ہے، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہے وہاں پر نبی کا ذکر ہے۔ برادران اسلام، ہم نے اس ذکر کو ربیع الاول میں بند کیا، ہم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے آپ کے ترانے بھی پڑھے، آپ کی نعت بھی پڑھی، ہم نے آپ کے لیے شعر بھی پڑھا کہ میری آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دل کی دھڑکنوں کا سلام لکھوں، اپنی آنکھوں سے شبنم کے موتی لے کر میں محمد کے قدموں کے نام لکھوں، لیکن میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں؟ اگر خدا سے مجھے قلم حساں عطا ہو، اے ربا مجھے تیری ذات کی قسم میں ہر صبح اور شام محمد کا نام لکھوں۔ برادران اسلام، پر ہم نے تو ذکر کو محدود کیا، نبی کا ذکر محدود نہیں، جس طرح رب کی خدائی محدود نہیں، رب کی مشکل کشائی محدود نہیں، رب کا نام محدود نہیں، اسی طرح نبی کے پیارے نبی کا ذکر بھی محدود نہیں ہے، علاقے کے لیے نہیں ہے۔ ارے جب بات آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام آواز لگاتے ہیں یا قوم، حضرت نوح کی آواز آتی ہے وہ کہتے ہیں یا قوم، حضرت عیسیٰ کی آواز
آتی ہے وہ کہتے ہیں یا قوم. حضرت موسیٰ کی آواز آتی ہے تو آواز لگتی ہے یا قوم. لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے پیغمبر کی, سرور کونین پیغمبر کی, ساقی کوثر پیغمبر کی, تاجدار مدینہ پیغمبر کی, آمنہ کے لاڈلے کے پیغمبر کی, عبداللہ کے چاند پیغمبر کی, عبداللہ کے نور نظر پیغمبر کی, یہ قریشی نبی کی, یہ ہاشمی نبی کی, یہ مکی نبی کی, یہ عربی نبی کی. اور اس کی جب باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ کون سا نبی ہے؟ رب کائنات جب لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تو تین طرح پہ میرے رب نے خطاب کیا ہے. پہلا, اگر اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں سے خطاب کیا, یعنی یہودیوں سے خطاب کیا, مسلمانوں سے خطاب کیا, کافروں سے خطاب کیا, مسلمانوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا بے حیثیت انسان, جب اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الناس. اور جب اگر صرف مسلمانوں سے کبھی خطاب کیا تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو, صرف مسلمانوں کو مختص کیا. جب کافروں کو خاص کیا تو آواز آئی کل یا ایھا الکافرون. اب جب میرے نبی کی باری آئی فرمایا کہ میرے نبی کو نبوت جو ملی ہے کیا یہ صرف ہمارے لیے ہے, یہ صرف مکے والوں کے لیے ہے, یہ صرف مدینے والوں کے لیے ہے, یہ صرف عجم والوں کے لیے ہے, یا یہ صرف عرب والوں کے لیے ہے, یہ صرف ماننے والوں کے لیے ہے, یہ صرف دیوبندیوں کے لیے ہے, یہ صرف بریلویوں کے لیے ہے, یہ صرف اہل حدیثوں کے لیے ہے, یہ شافیوں کے لیے ہے, یہ حنبلیوں کے لیے, یہ لاہور والوں کے لیے ہے, یا کہ اسلام آباد والوں کے لیے؟ فرمایا نا 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 نا, تمہارا رب محدود نہیں ہے. جب میں نے کہہ دیا پروردگار عالم, آدم نے آواز لگائی یا قوم, ادھر قوم کی آواز آئی. حضرت عیسیٰ نے یا قوم کی آواز دی, اپنی قوم پہ آواز دی. لیکن جب محمد کی باری آتی ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ اے قریش کے ساتھ تو آپ کا خطاب نہ کیا, اے پروردگار عالم, آپ نے تو فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. صرف لوگوں کی بات کی. کافر کا بھی نبی ہے, مسلمان کا بھی نبی ہے, مشرق والوں کا بھی نبی ہے, مغرب والوں کا بھی نبی ہے. تو رب کائنات جواب دیتے ہیں, فرمایا کہ آدم بھی علاقے کا نبی, حضرت نوح علیہ السلام علاقے کا نبی, نوح علیہ السلام علاقے کا نبی, عیسیٰ علیہ السلام علاقے کا نبی. میں رب علاقے کا رب نہیں ہوں, میں عرب کا بھی رب, میں عجم کا بھی رب, میں آسمان والوں کا بھی رب, میں زمین والوں کا بھی رب. اسی طرح جو میرا نبی ہے آخری نبی ہے, یہ پیارا نبی ہے, یہ لاڈلا نبی ہے, یہ اونچا نبی ہے, یہ عرفہ نبی ہے, یہ باکمال نبی ہے, یہ حسن والا نبی ہے, یہ اخلاق والا نبی ہے. فرمایا کہ اس کو میں نے اتنا بلند کیا, اتنا وسیع کیا, اتنا پھیلا دیا ہے, اتنا عروج دیا ہے, اتنی عظمت دی ہے, اتنی بلندی دی ہے, اتنا اخلاق دیا ہے. پھر میں رب نے اعلان کر دیا جہاں جہاں تک میری خدائی رہے گی وہاں وہاں تک آمنہ کے بیٹے کی مصطفیٰ رہے گی. علاقے کا نبی نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارا نبی اپنے تعارف کے لیے ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے, ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا ایک جگہ مسجد میں نے کہا جب میرے نبی پیدا ہوئے سہیلیاں آ گئیں بی بی آمنہ کی, رشتہ دار سارے جمع ہو گئے, بچے کو دیکھ رہے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں بھائی اس کی ناک دادا کی طرح ہے, اس کے ہونٹ اماں کی طرح ہیں, اس کا چہرہ فلاں کی طرح ہے. جب میرے نبی کو دیکھنے کے لیے لوگ قریب ہو کر کے بیٹھے, عورتیں کہتی ہیں, محلے والی کہتی ہیں ایسا بچہ تو ہمارے پورے مکے میں بھی کسی کا نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں لاہور والے زندہ دل ہیں, دلتا پختونم ناستی, پختو والوں ناستی. بھئی لاہور والے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں, سبحان اللہ میں بخل نہیں کرتے ہیں, اونچی آواز میں کہتے سبحان اللہ. میں ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف جا رہا تھا وہاں اپنے علاقے میں, تو میرے پیچھے لوگ آ گئے, کہنے لگے جی مولانا صاحب آپ اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں, وہ آپ کو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پیسے نہیں دیتے, میں بغیر پیسوں کے جمعہ پڑھاتا ہوں.
انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو صرف جمعہ پڑھانے کا 40,000 روپیہ دیں گے۔ کتنا؟ 40۔ میں نے کہا یار بات سنو، میں 40 روپے بھی نہیں لیتا، لیکن جب میں تقریر کرتا ہوں تو میرا اگر مقتدی چپ ہو کر کے بیٹھتا ہے میں مسجد ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ جمعے کے دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تازہ دم ہو کر کے بیٹھیں، آپ خطیب کی بات کو سنیں دل کی کھڑکیاں کھول کر، تاکہ دوسرے جمعے تک آپ کے ایمان کی بیٹری چارج رہے اور تازہ رہے۔ اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کریں اور محبت میں کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ عورتیں کہتی ہیں ایسا خوبصورت بچہ ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ہے۔ اما آمنہ کہتی ہیں میری امی کے خاندان میں بھی ایسا کوئی نہیں، اور میرے بیٹے کے ابے کے خاندان میں بھی ایسا کوئی نہیں، یہ اتنا خوبصورت ہے۔ حمزہ، عباس، ابو لہب اور ابو طالب کہتے ہیں ہم نے ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ تعریفیں کرتے کرتے دادا جان کہتے ہیں، عبد المطلب کہتے ہیں آمنہ بیٹی تو نے تو یا سسرال دیکھا ہے یا اپنی اماں کا گھر دیکھا ہے، او ابو طالب، او ابو لہب، او عبد العزہ و عبد الشمس، او عباس و حمزہ، تم نے یہ علاقے دیکھے، شام دیکھی، میں نے پہلے لوگ بھی دیکھے، آپ کے دور کے لوگ بھی دیکھے، میں نے شام و ایران بھی دیکھا، میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ آپ کے لاہور میں پروگرام ہو جائے، بریلوی اپنا اسٹیج سجائے، نبی کا ذکر کرے، کہتے آج خطیب نے کمال کر دیا، میرے نبی کی لاجواب تعریف کی ہے۔ اہل حدیث کہتا ہے آج تو ہمارے پاس یزدانی صاحب کی یاد تازہ ہو گئی۔ دیوبندی کہتا ہے آج تو جناب حنیف ملتانی کی یاد تازہ ہو گئی۔ اللہ اللہ، یہ کون ہے؟ مکے والے کہتے ہیں یہ ذکر کرتے ہیں ابھی میرے نبی کا عروج نہیں دیکھا، ابھی میرے نبی کی نبوت نہیں دیکھی، ابھی میرے نبی کے جذبات و احساسات نہیں دیکھے، ابھی میرے نبی کے معجزات نہیں دیکھے، ابھی میرے نبی کی چڑھتی جوانی نہیں دیکھی، ابھی تو چاند کی طرف اشارہ نہیں دیکھا، ابھی تو انگلیوں سے نکلتا پانی نہیں دیکھا، ابھی تو ابو ہریرہ کی اماں کے لیے دعا نہیں دیکھی، ابھی تو بچپنا دیکھا ہے، پہلا دن دیکھا ہے، پہلا گھنٹہ دیکھا ہے۔ اماں کہتی ہے میرا لختے جگر جیسا لختے جگر کوئی نہیں، چاچے کہتی ہیں بھتیجے جیسا بھتیجا کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا محلے میں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ آسمانوں اور زمینوں کا رب کہتا ہے، فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا میرے سامنے آ جاؤ۔ جبریل آگے پہنچ گئے، لبیک یا رب جلیل میں حاضر ہوں۔ فرمایا مکے والے کہتے ہیں یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اماں کہتی ہے بچہ میرا لاڈلا، میرے دل کا ٹکڑا بڑا خوبصورت ہے، چاچے کہتے ہیں بھتیجا بڑا خوبصورت ہے۔ کسی نے مکہ دیکھا، کسی نے یثرب دیکھا، کسی نے شام دیکھا، کسی نے ایران دیکھا، لیکن آپ نے تو ساری دنیا دیکھی ہے، اجالے دیکھے، اندھیرے دیکھے، صبح دیکھی، شام دیکھی، آپ نے رات دیکھا، دن دیکھا، ستارے دیکھے، چاند دیکھا، اور آپ نے سورج دیکھا، کرنیں دیکھی، سمندر دیکھی، موجیں دیکھی، دریا دیکھے، لہریں دیکھی، آپ نے لوگ دیکھے، آپ نے فرشتے بھی دیکھے، آپ نے انسان بھی دیکھے، آپ نے جنات بھی دیکھے، بتا کہ آپ نے ایسا حسین جمیل آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اور حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ مجھے تیری ذات کی قسم، اللہ تیری بلندی کی قسم، اللہ تیری مشکل کشائی کی قسم، اللہ تیرے رب ہونے کی قسم، میں نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا ہے۔ میرے رب مسکرا کے کہتے ہیں لاہور والیا اگر بخل کرے گا تو میں تیرا بخل وہاں تک لے کے چلا جاؤں۔ لاہور والے زندہ دل ہوتے ہیں، ذرا توجہ کر لینا، دل کھول کے سبحان اللہ کہہ دینا، اپنا
حق ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں مکے والوں، اے ابو طالب، ابو لہب، اے عبد المطلب، عباس و حمزہ، اے آمنہ، اے میرے اس پیغمبر کی ماں، اور اسی طرح پیغمبر کے نانحال، اے مدینے والوں، اے سارے کے سارے فرشتوں جناتوں، اے انسانوں خوبصورتوں بدصورتوں، اے حبشیوں، اے مکے والوں، عربیوں عجمیوں، اے قریشیوں ہاشمیوں، تم ایسا خوبصورت کہاں سے دیکھتے؟ مجھے میری عزت کی قسم ہے اس جیسا خوبصورت تو میں نے آج تک پیدا ہی کوئی نہیں کیا ہے۔ ایک منٹ نعرہ لگانا تو صحیح نعرہ لگاؤ، نعرے کو شرمندہ نہ کرو یار۔ جب آپ نبی کا نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ کسی خان کا، نواب کا، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کا نعرہ نہیں ہے، یہ وہ نعرہ ہے جس کے لیے آپ کے دل کی دھڑکنیں خوش ہوتی ہیں، تو آپ کی دل کی دھڑکن پر بھی اور نبی کا ذکر سنتے ہوئے جو آپ سانس لیتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اب نعرہ لگاؤ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کیا فرمایا کہ بھائی ایسا حسین و جمیل میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، یہ میرے نبی کا حسن تھا۔ باری آ گئی نا جب نام رکھنے کی، تو ظاہر سی بات تھی بی بی آمنہ کو پتا یہ میرا پہلا اور آخری بیٹا ہے۔ عبداللہ تو فوت ہو گئے تھے، اب نیا بیٹا تو پیدا نہیں ہو سکتا ہے، یہی میرا پہلا اور آخری بیٹا ہے۔ اماں کے دل میں بات یہ تھی کہ اس کا نام میں رکھوں، چاچوں کے دل میں بات تھی کہ ہم نام رکھیں، لیکن رسم و رواج اور آداب بڑی چیز ہوتی تھی۔ آج ہمارے ہاں وہ چیز کم ہو گئی ہے، سارے چپ ہو گئے۔ دادا عبد المطلب ہے، ان کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ پر مار سکے، سارے چپ ہو گئے۔ بھائی نام کیا ہونا چاہیے؟ سارے چپ، سب کی آنکھیں اور کان عبد المطلب کی طرف ہیں۔ اچھا آمنہ کے دل میں نام چھپایا ہوا ہے، لیکن ابھی دادا اپنے سسر کے ڈر کی وجہ سے اپنے اظہار نہیں کر سکتی بھائی میرا نام رکھ لو، لیکن دل میں رکھا ہوا ہے۔ سب کی نظریں جب عبد المطلب کی طرف بڑھی تو عبد المطلب کہتے ہیں سارے کان کھول کے سنو، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آ گئی، آپ کا چہرہ کھل گیا، کہنے لگی دادا دادا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، میں سوئی ہوئی تھی اور میری خواب میں کچھ لوگ آئے، خوبصورت چہرے تھے، ان کے سروں پر پگڑیاں تھی، سفید کپڑے تھے، خوشبو سے معطر تھے، سبھی مجھے کہہ رہے تھے آمنہ جب بھی آپ کا بیٹا ہوگا تو نام اس کا محمد رکھ لینا، جب بھی بیٹا پیدا ہوگا تو نام محمد رکھ دینا۔ انتہائی واجب الاحترام نام رکھا گیا آپ کا، عقیقہ ہو گیا آپ کا۔ اب لوگوں کی قسمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، کچھ عورتیں بڑی کمال کی تھیں جن کی قسمتوں میں محمد مصطفیٰ شامل ہوئے، ان میں پہلی عورت حضرت اماں آمنہ ہے جن کی کوکھ سے اللہ نے یہ بچہ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں علماء فرماتے ہیں، سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں جب عبداللہ کا نکاح ہونے جا رہا تھا، دونوں باپ بیٹا راستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک عیسائی عورت عالمہ فاضلہ انجیل پڑھ رہی تھی، اچانک اس کی نظر اٹھی، عبداللہ کے چہرے پہ جا کے جم گئی، اس نے کتاب کو دیکھا، پھر عبداللہ کو دیکھا، پھر کتاب کو بند کیا، پھر اٹھی۔ جس طرح آج آپ کو قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں، بھائی قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے لوگ اپنی ماں سے ظلم کریں گے، بیوی کے تابع دار ہو جائیں گے، پھر کرتے 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 کہتے ہیں دجال آئے گا، پھر کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم آئیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے،
پھر کہتے ہیں آخری نشانی کیا ہے قیامت کی؟ کہ آپ کا سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سمجھ جاؤ کہ بس غرق ہو گیا سب کچھ۔ آخری نشانی سورج کی ہے کہ بھئی یہاں سے سورج طلوع ہوگا تو قیامت آئے گی۔ تو اس طرح تورات اور انجیل کے اندر میرے نبی کے اوصاف ذکر تھے، وہ آئے گا نبی، اس کا چہرہ یوں، اس کا باپ یوں، اس کا دادا یوں، اس کا خاندان یوں، اس کی جگہ یوں یہ ساری باتیں پہلے سے نوٹ تھیں۔ مجھے لگتا ہے آج کی تاریخ میں عورت نے جب اپنی کتاب کھولی، شاید وہ سامنے پڑھ رہی تھی کہ محمد کا باپ کیسا ہوگا۔ وہ یہاں پڑھ رہی تھی، ادھر دیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی، اچانک جیسے اس نے کتاب سے آنکھ اٹھائی، اللہ نے محمد کے بابا عبداللہ کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ پریکٹیکل ہو گیا، پریکٹیکل۔ یہ قریب آئی تو حضرت عبد المطلب سے ملی، کہنے لگی بابا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عرب سے آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یثرب جانا چاہتے ہیں۔ یہ لڑکا کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس عورت نے کہا مجھ سے پیسے لے لو، میرا گھر لے لو، اس کا رشتہ میرے ساتھ کروا دو۔ عبد المطلب نے کہا ہم خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے، ہم خاندان میں شادی کریں گے۔ وہ عورت چپٹ پڑی، کہتی نہیں میرے ساتھ کرو، میرے ساتھ کرو، نہ مانے۔ آخر میں اس عورت نے کہا پیسے لے لو اور ایک رات کو عبداللہ کو میرے ساتھ چھوڑ دو بند کمرے میں۔ عبد المطلب نے کہا ہمارے خاندان میں ہم زنا نہیں کرتے ہیں، ہم بڑے پاک دامن لوگ ہیں، اور ویسے بھی میرے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میری پیدائش تک جس جگہ پر میرے نور کو منتقل کیا گیا ان کو پاک صاف رکھا، کسی ایک آدمی نے بھی زنا نہیں کیا ہے، مجھ محمد کو اللہ نے اتنا پاک پیدا کیا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، یہ چلے گئے، ادھر نکاح ہو گیا۔ جب واپس لوٹ کے آئے، عبد المطلب اس تجسس میں تھے، اسی مقام پر دوبارہ ٹھہرے۔ اس عورت نے عبداللہ کو دیکھا، لیکن وہ تڑپ، وہ محبت، وہ عقیدت ختم ہو گئی۔ اب دوبارہ مطالبہ نہ کیا۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ بھائی آپ نے جاتے ہوئے بڑا مطالبہ کیا شادی کا، اور اب آپ ہماری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اس عورت نے کیا کمال کا جواب دیا، توجہ کرنا۔ کہنے لگی، رو پڑی، کہنے لگی میں بدکارہ عورت نہیں ہوں، میرے بال کو سورج نے بھی نہیں دیکھا، اتنی حیادار ہوں۔ میں نے کتاب کھولی تو مجھے محمد کا نسب نظر آیا، محمد کا باپ نظر آیا، محمد کے آنے والے نبی کی نشانی نظر آئی، وہ عبداللہ کے چہرے میں چمک رہی تھی۔ میں نے کہا کاش میں آخری نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن اللہ نے وہ اعزاز کسی اور ماں کی قسمت کے اندر اتار دیا ہے۔ یہ پہلی عورت ہے جس کا نام آمنہ ہے، اللہ نے عزت دی، میرے نبی کو اس کی کوکھ میں پیدا کیا۔ دوسری عورت جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، اس نے بڑی عزت پائی، عورتیں آ کے بچے لے کے چلی گئیں۔ حلیمہ سعدیہ جب آئی، ظاہر سی بات ہے جتنی عورتیں پہلے آئیں وہ نبی علیہ السلام کے گھر گئیں، اور جب فرمایا گیا بھائی اس کا باپ نہیں ہے، اس نے لوگوں نے کہا بھائی ہم نہیں لے کے جاتے ہیں، یہ یتیم ہے، پیسے کون دے گا۔ جب حلیمہ سعدیہ آئی اور آ کر کے پہنچی، اس نے دیکھا سب بچے ختم ہو گئے، ہار کے بیٹھ گئی، تھک گئی، لیکن اس کو نہیں پتا تھا آج تیری تھکاوٹ، آج تیری بدقسمتی، آج تیری غربت کو اللہ دور کرنے والا ہے۔ تو جیسے یہ بیٹھی، کسی نے پوچھا کیوں بیٹھی ہے، کہا لوگ بچے لے گئے، اب ہمارے پاس بچہ کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ آمنہ کے گھر میں ایک بچہ ہے، لیکن بات یاد رکھنا بچے کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی آمنہ نے پوچھا کون ہے، باہر سے آواز آئی دائی ہے، بچہ چاہیے، خدمت کروں گی،
اندر سے اما آمنہ نے فرمایا روتے ہوئے، میں دروازہ نہیں کھولتی ہوں، میرا بچہ یتیم ہے، پیسے نہیں ہیں، سب دائیں چھوڑ کے چلی گئی ہیں، ہماری قسمت ہی ایسی ہے۔ اپنی قسمت کا رونا رو رہی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے دروازہ تو کھولو۔ دروازہ کھولا، یہ پہلی نظر میرے محمد کے چہرے پر پڑی۔ حلیمہ کہتی ہیں مجھے بچہ قبول ہے۔ باہر گئی اپنے شوہر سے کہتی ہیں بچے کا باپ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، جائیداد بھی نہیں ہے، لو لشکر بھی نہیں ہے، لیکن بچے کا چمکتا چہرہ بتا رہا ہے رب کائنات پوری دنیا کو اس کے قدموں پہ قربان کر دیں گے۔ بچہ لیا، بچہ لے کے آئے، حلیمہ سعدیہ گھر والا اونٹنی پر آگے بیٹھا اور حلیمہ بچے کو لے کے پیچھے بیٹھی۔ اونٹنی کو مارتے اٹھتی نہیں ہے، کافی زور لگایا، اونٹنی نہیں اٹھتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے ایک بات کہی، کہنے لگی سرتاج ایک بات کروں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اونٹنی اس بچے کی وجہ سے نہیں اٹھتی ہے، اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا ہے۔ آگے آپ بیٹھے ہوئے اور پیچھے بچہ ہے، شاید آسمان والے کو یہ منظور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، زندگی گزر گئی، حلیمہ اپنے گھر والے کے پیچھے بیٹھ کے آتی رہی۔ حلیمہ آج پہلی مرتبہ اللہ تجھے آسمان کے ستاروں سے بھی اونچا کرنا چاہتا ہے۔ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے، نیچے اتر گیا، حلیمہ آگے بیٹھ گئی، بچہ گودی میں اٹھایا، شوہر پیچھے بیٹھ گئے، اب ڈنڈا بھی نہیں مارنا پڑا، اونٹنی کھڑی ہو گئی، زبان حال سے کہتی ہے اے میں خام مار رہے تھے مجھے، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی جس کو تم نے پیچھے بٹھایا ہوا ہے اللہ نے اس کو پیچھے بٹھانے کے لیے نہیں بھیجا، ساری دنیا کے لوگوں سے آگے کھڑا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چل پڑے۔ یہاں پہ علماء کرام ایک بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ ہمیشہ جب سواری چلتی ہے تو دھول اور ڈسٹ پیچھے کی طرف آتا ہے، گاڑی چلتی ہے دھواں پیچھے آتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی جب اونٹنی اٹھ گئی نا، جب تیز چلنے لگی تو گرد و غبار آگے جانے لگا۔ یہاں پہ علماء عشاق یہ بات لکھتے ہیں، اہل تصوف یہ بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ دھول کو آگے بھیج کر کے لشکر والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ بھائی جس کو تم یتیم سمجھ کے آئے تھے وہ اکیلے چل رہا ہے، لیکن ایسے چل رہا ہے جیسے 1000 کا لشکر اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ لشکر والے راستے میں تھے نا، جب یہ قریب پہنچے تو سب عورتیں کھڑی ہو گئیں، کون آیا کون آیا کون آیا؟ دور سے دیکھا یہ تو حلیمہ آ رہی ہے۔ جب قریب پہنچے عورتیں قریب ہو گئیں، حلیمہ سے پوچھتی ہیں حلیمہ کیا کوئی نئی سواری ملی ہے؟ کسی نے آپ کو نئی سواری دی ہے جو بڑی تیز چل رہی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں او میری دوستو سہیلیوں، جو تم مجھ سے آگے چلی گئی تھی، تمہاری سواریاں بڑی تیز تھی، تم آگے نکل گئی تھی، میں بھی کمزور تھی، میری سواری بھی کمزور تھی، میں نے ایسا دروازہ کھٹکھٹایا، میں ایسا سوار لے کے آئی، میں بھی نہیں بدلی، میرے گھر والا نہیں بدلا، میری سواری نہیں بدلی، میری اونٹنی نہیں بدلی، لیکن 2 باتیں آج بدل گئی ہیں، ایک میرا سوار بدل گیا ہے، دوسری میری قسمت بدل گئی ہے، دوسری میری قسمت بدل گئی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، جمعے کا اتنا سا وقت ہوتا ہے اور اتنے بڑے حضور کی باتیں اتنے سے جمعے میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ مجھے آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اگر 10 منٹ مزید ادھارے دیتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں، ورنہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہاں جی 10 منٹ مجھے دیں گے آپ ادھارے؟ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ بولے۔ پختونان سکھ دی، پختو والا سکھ دی، قربان دشم لاس پور تک گئے کنا
توجہ کرو میری بات کی طرف. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. پروردگار نے میرے نبی کو جامع معنی بنایا. حضرت حسان کہتی ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی کوئی نہیں ہے, اور آپ جیسا حسین میری آنکھ کہاں سے دیکھتی. آپ جیسا سونا تو آج تک اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا ہے. اور دنیا میں کوئی خوبصورت ہے, کوئی کالا ہے, کوئی سفید ہے, کوئی گورا ہے, لیکن اللہ نے اپنی مرضی پہ بنایا ہے. ہم سے پوچھ کے, سارے بولو, ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا. اور اگر کوئی سفید رنگ کا ہے تو کسی کا ناک بڑا ہے, کسی کی آنکھ چھوٹی ہے, کسی کی آنکھ بڑی ہے تو ناک چھوٹا ہے. لیکن میرے نبی کے لیے حسان کہتا ہے کہ آپ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں. تا ہر قسم عیب نہ پاک صاف ہے. تا خستہ گولے استا پشان خستہ گل نشتے, پورا مکہ کے نشتے, مونگا نہ دلے دلے دے. ہاں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بھائی فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسا بنایا, دنیا کے حسین بنائے, اللہ نے اپنی مرضی پہ بنائے. لیکن جب آمنہ کے بیٹے کی باری آئی, جب عبداللہ کے چاند کی بات آئی, جب اس قریشی کی بات آئی, جب اس ہاشمی کی بات آئی, جب اس چاند کی بات آئی, آمنہ کے نور نظر کی بات آئی, ہمارے پیارے نبی کی بات آئی, یہ معراج کے دلہے کی باری آئی, امام ثقلین کی باری آئی, امام مشرقین کی بات آئی, امام قبلتین کی بات آئی, امام الانبیاء کی بات آئی, یہ مکے کے یتیم کی باری آئی, آمنہ کے چاند کی باری آئی. فرمایا کہ رب نے پہلے پوچھا اے محمد تجھے بنانا چاہتا ہوں, تو بتاتا چلا جا, میں بناتا چلا جاؤں. رب نے فرمایا, محبوب نے فرمایا ربا سونیا اگر میری مرضی پہ مجھے بنانا چاہتا ہے, مرضی بھی میری ہے, وجود بھی میرا ہے, مرضی بھی میری ہے, چہرہ بھی میرا ہے, مرضی بھی میری ہے, زلفیں بھی میری ہیں, مرضی بھی میری ہے, آنکھیں بھی میری ہیں. ارے جب لوگ قرآن پڑھیں, قرآن کھولیں, والضحیٰ پڑھیں تو میرا چہرہ نظر آ جائے, واللیل پڑھیں تو میری زلفیں نظر آ جائیں, ما زاغل پڑھیں تو میری آنکھیں نظر آ جائیں, علم نشرح لک صدرک پڑھیں تو میرا سینہ نظر آ جائے, لا اقسم بہذا البلد پڑھیں تو میرے قدموں کی چمک نظر آ جائے. اگر میری مرضی پہ مجھے بنانا چاہتا ہے تو پھر ایسا بنا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. فرمایا پھر کیسا بنایا؟ فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا میں اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہوں اور آپ کو رحمت للعالمین بنایا. قرآن نقشہ کہنے کہتے ہیں بخل نہیں کرنا, میں تھوڑا سا قرآن سناؤں, بس یہ 2-4 منٹ میں قرآن سناؤں, آپ کی سبحان اللہ کی چھلا جائے. لاہور زندہ دل لوگو, فرمایا میرے سونے نبی جب لوگ میرا تعارف کرنے جائیں گے تو لوگ کہیں گے, فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. ذرا اپنے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ. یہ ہاتھ کھڑا کرنا نہ فرض ہے, نہ سنت ہے, نہ واجب ہے, نہ کوئی مستحب عمل ہے, لیکن قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن ادھر تالا لگ جائے گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے. کل تمہارے ہاتھوں کو جب زبان ملے گی جہاں پر یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور یہ کہیں گے ربا لاہور کی اس مسجد کے اندر حنفیہ مسجد میں تیرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا, خطیب تو سرحد سے آیا تھا,
KPK سے آیا تھا، اس کا تعلق تو پختون برادری سے تھا، سامنے بیٹھے ہوئے پنجابی تھے، لیکن پنجابی اپنے پنجاب کو بھول گیا، پٹھان اپنے سرحد کو بھول گیا، سب کی زبانوں پہ محمد کی باتیں تھی، سب کی زبانوں پہ محمد کے ترانے تھے، سب کی زبانوں پہ محمد کی خوشبو تھی، سب کی زبانوں پہ محمد کے ذکر تھے، وہ محمد کے ساتھ اپنے عشق و محبت لڑا رہے تھے۔ پنجابی اپنے شوق میں کہہ رہا تھا، سرحدی اپنے شوق میں کہہ رہا تھا، بلوچی اپنے پیار میں کہہ رہا تھا، ہم پٹھان بھی ہیں، ہم بلوچی بھی ہیں، ہم سندھی بھی ہیں، ہم کنولی بھی ہیں، لیکن جب باری محمد کی آتی ہے ہم خاندان بھول جاتے ہیں، محمد کے قدموں پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ اب ہاتھ کھڑا کر کے ذرا سبحان اللہ کہو گے نا تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ ماشاءاللہ لاہور والے واقعی زندہ دل لوگ ہیں۔ ہاتھ کھڑا سبحان اللہ بولو۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ فرمایا میرے سونیا نبی تے میرے لاڈلیا نبی تے میرے چہیتیا نبی تے میرے آلہ نبی تے میرے عرفہ نبی، جب لوگ آپ کو آپ کی رحمت کو دیکھیں گے، لوگ آپ کے پیار کو دیکھیں گے، لوگ آپ کی لوگوں پر رحمت کو دیکھیں گے، پھر لوگ میرے قرآن کو کھولیں گے، پھر خطیب فرمائے گا میرے نبی رحمت کیسے بنتے تھے، میرے نبی کا پیار کیا تھا۔ جب وہ میرے قرآن کو کھولیں گے اور وہ یہ پڑھیں گے، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ جب مولوی صاحب خطیب صاحب نبی کی بات کریں گے اور کہیں گے کہ میرا نبی جب اپنے بستر پہ آ کر لیٹ گیا اور کہنے لگے خدیجہ زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اور کمبل اڑا دو، مجھے بخار لگ گیا ہے، پھر رب نے جبریل کو بھیجا، فرمایا سونیا سونا چھوڑ دے، کمبل اتار دے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، آجا تو تہجد کی نماز پڑھ لے کہ ہم دونوں آپس میں عابد اور معبود، ساجد اور مسجود باتیں کر لیں۔ قرآن نقشہ کھینچ کہتا ہے، فرمایا کہ یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اور جب ایک طرف مرزا قائدانی آ جائے، ایک طرف محمد کے بیٹے آ جائیں اور وہ کہے کہ میں بھی نبی۔ ایک مرتبہ پہلے آیا تھا یہاں پر، مجھے ایک مسجد دکھائی تھی تھوڑی چھوٹی سی، کہا کہ لاہور والوں نے ختم نبوت کے عاشقوں نے ایک رات میں راتوں رات مسجد تیار کی تھی۔ میں نے دیکھی ہے، بس ایک ہی نظر دیکھی تھی، چلتے چلتے بہت پہلے، شاید مولانا زاہد صاحب نے مجھے دکھائی تھی۔ تو آپ تو ان لوگوں میں مشہور ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے تذکرے لوگ وہاں پر کرتے ہیں۔ بھائی غازی المدین یہاں پر ہے، لوگ تذکرے وہاں پہ کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کے ساتھ جو جڑتا ہے نا یہ بڑا اونچا ہو جاتا ہے۔ توجہ کرنا ذرا میری بات پہ۔ فرمایا کہ ایک طرف قائدانی آ جائے، تیرے دشمن آ جائیں، دوسری طرف اے نبی آپ کی ختم نبوت آ جائے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بولو بے شک۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولو بے شک۔ سارے بولو بے شک۔ پھر بولو بے شک۔ ہمارے نبی کون سے نبی ہیں؟ آخری کون سے نبی ہیں؟ کون سے نبی ہیں؟ نبی کا دشمن کافر ہے کہ مسلمان؟ سارے بولو سارے بولو سارے بولو۔ تاسو نہ توپوس کو ما پاکے جو کم ناستی زما کی لیوالا آگو نہ توپوس کو ما دا نبی دشمن مسلمان دے کہ کافر دے پزورا ویا دے پزورا ویا کافر دے، نبی دشمن کافر دے، نبی گستاخ کافر دے، ختم نبوت میں نے حملہ کیا اگر کافر دے، اگر مسلمان نشتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب لوگ نبی کی ختم نبوت کو دیکھیں گے پھر لوگ قرآن کو کھولیں گے، پھر خطیب صاحب کیا کہے گا؟ فرمایا کہ ما کانا محمد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو حضور پاک کی باتیں بتاؤں، آخری میں پنجابی یہ بات کہیں گے کہ بھائی مولوی صاحب نے اپنے پٹھانوں کے لیے تو پشتو میں بات کی، لیکن پنجابی میں ہمارے لیے کوئی بات کہہ دیتے تو ہم بھی بڑے خوش ہو جاتے۔ تو بھائیو، جب معراج کی رات تھی، بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، معراج کی رات تھی، اللہ نے سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع فرمایا اور میرے نبی کو مہمان خصوصی کے طور پہ لایا گیا۔ تو سارے نبیوں میں حضرت یوسف کو بڑا کمال حاصل تھا، آپ بڑے خوبصورت تھے۔ تو جب حضرت شاعر یہاں پہ ایک نقشہ کھینچتا ہے، شاعر کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے ہوں گے، مسجد اقصی کی طرف جاتے ہوں گے، تو آپ کے دل میں ایک بات ہوگی، آج جتنے بھی نبی بیٹھے ہیں ان سارے نبیوں میں ہمارا چہرہ بہت خوبصورت ہوگا، لیکن چونکہ یوسف کی ملاقات تو ہمارے نبی سے نہیں ہوئی تھی، تو وہ اپنے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، دل ہی دل میں سوچ رہے تھے۔ اتنے میں باہر ایک گاڑی آئی اور گاڑی کا نام براق ہے، ڈرائیور کا نام جبریل ہے، اور اوپر بیٹھے ہوئے آنے والے مہمان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ براق باندھی گئی، جب میرے نبی کو اتارا گیا، آواز لگی ہٹو بچو ہٹو بچو، بھائی کوئی آ رہا ہے، آج کی محفل کا دولہا آ رہا ہے، محمد مصطفیٰ آ رہا ہے۔ جب میرے نبی آئے ہوں گے تو 1,24,000 علماء فرماتے ہیں کم و پیش، تو اگر اس سے زیادہ ہوں، بعض علماء فرماتے ہیں 2 لاکھ ہیں، تو اگر یہ 2 لاکھ ہوں یا 1,24,000 ہوں تو 1,24,000 لوگ جب کھڑے ہوئے ہوں گے، سپیکر کا انتظام نہیں تھا، یہ آواز خود بخود پھیل رہی تھی، سارے لوگ سن رہے تھے، سارے نبی تھے، معصومین تھے، لشکروں والے تھے، امتوں والے تھے، سردار تھے، پیشوا تھے، مربی تھے، ان کے رہبر تھے، رہنما تھے، عام لوگ نہیں تھے، جن کی تربیت خود اللہ کرتا تھا، یہ وہ تھے۔ اب جیسے ہی ہٹو بچوں کی آواز لگی ہوگی تو یوسف علیہ السلام نے دل پہ ہاتھ رکھو گا، بہت سے نبیوں سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے اور نبی تو حسن میں ہمارے جیسے نہیں ہیں، اب دیکھتے ہیں جو مکے سے آیا ہے یہ ہماری طرح ہے کہ نہیں ہے۔ اب آخری مقابلہ رہ گیا ہے، ایک طرف یوسف ہے، ایک طرف آمنہ کا بیٹا ہے، اب 1,24,000 کے درمیان میں حسن والا کون ہے؟ یا تو محمد مصطفیٰ ہے یا پھر جناب حضرت یوسف ہے۔ لیکن جب یوسف کی نظریں میرے محمد کے چہرے پر پڑ گئی، احمد کے چہرے پر پڑ گئی، لجپال کے چہرے پر پڑ گئی، شاف محشر پر پڑ گئی، ساقی کوثر پر پڑ گئی، تو حضرت یوسف نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا ہوگا، ربا ہم تو سمجھتے تھے تیرے معصومین میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے، لیکن آج محمد کے چہرے کو دیکھ کر یوسف بھی کہنے پر مجبور ہو گیا، جہاں پر مجھ جیسے ہزاروں کے حسن کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد کے حسن کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے محمد کے حسن کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے، پنجابی شاعر نے شعر بولا ہے، پنجابیوں تواڈے واسطے کہہ رہے ہیں، معراج دی رات نو، کیا بولا؟ پنجابی بولو نا، نا 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 ایسے نہیں بھائی، میں حضور کا ذکر کر رہا ہوں۔ معراج دی رات نو اقصا وچ، معراج دی رات نو، میرا شعر یاد کر لو یار، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ معراج دی رات نو اقصا وچ سج دج کے یوسف آ بیٹھے، سبحان اللہ آکھو یار۔ معراج دی رات نو اقصا وچ سج دج کے یوسف آ بیٹھے، او اپنی زلف معمر نو آموج دے وچ لہرا بیٹھے۔ اے میری سونیاں زلفاں، یوسف کے دل میں ہوگا نا
ہم جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے. معراج دی رات نو اقصا وچ سج دج کے یوسف آ بیٹھے, او اپنی زلف معمر نو آموج دے وچ لہرا بیٹھے. او سمجھے, توجہ کرنا, پنجابیوں سبحان اللہ کی چھل بھی آ جائے اور محمد مصطفیٰ کی عزت کا نعرہ بھی لگ جائے. بس میری بات ختم ہو گئی یہاں پر آگے. معراج دی رات نو اقصا وچ سج دج کے یوسف آ بیٹھے, او اپنی زلف معمر نو آموج دے وچ لہرا بیٹھے. او سمجھے اے مصر دی دھرتی ہے, تائیں صورت اپنا بیٹھے. جداں جھلک دکھائی میرے سائیں سونے, پیچھے منہ پہ انگلاں پا بیٹھے. زندہ. ایک منٹ. اے اللہ, میں کمزور آدمی ہوں, پتہ نہیں میری کون سی, نہیں سمجھتا ہوں, بڑا لاچار بے بس آدمی ہوں. یا اللہ جو تیرے نبی کے لیے نعرہ لگا دے. اے اللہ, آج رات کو ایڈوانس میں جب یہ راگی سو جائیں, خواب میں محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نصیب فرما. اب لگاؤ نعرہ. بھائی میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. بھائی بات اگر ہے, بات اگر پیغمبر کی زلف کی کرتا ہے, بات پیغمبر کے چہرے کی کرتا ہے, بات پیغمبر کی بغوں کی کرتا ہے, بات محمد کی پلکوں کی کرتا ہے, بات محمد کی آنکھوں کی کرتا ہے, بات پیغمبر کے رخسار کی کرتا ہے, بات محمد کے ہونٹوں کی کرتا ہے, بات پیغمبر کی جبین کی کرتا ہے, بات پیغمبر کے سینے کی کرتا ہے, بات پیغمبر کے پسینے کی کرتا ہے. رب ذوالجلال کی قسم, آج پیغمبر کی ساری باتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں. زلفیں محفوظ ہیں, چہرہ محفوظ ہے, بوے محفوظ ہیں, آنکھیں محفوظ ہیں, پلکیں محفوظ ہیں, رخسار محفوظ ہیں, ناک محفوظ ہے, داڑھی محفوظ ہے, بال محفوظ ہیں, سفیدی محفوظ ہے, سیاہی محفوظ ہے, سینہ محفوظ ہے, پسینہ محفوظ ہے, مدینہ محفوظ ہے, جہاد محفوظ ہے, ذکر محفوظ ہے, تلاوت محفوظ ہے, عبادت محفوظ ہے, آنا محفوظ ہے, جانا محفوظ ہے, سوتے کہتے تھے محفوظ ہے, جاگتے کیسے تھے محفوظ ہے, تلاوت کیسے کرتے تھے محفوظ ہے, جہاد کیسے کرتے تھے محفوظ ہے, آتے کیسے تھے محفوظ ہے, مسکراتے کیسے تھے محفوظ ہے, روتے کیسے تھے محفوظ ہے, تلوار کیسے اٹھاتے تھے محفوظ ہے, معاف کیسے کرتے تھے محفوظ ہے, تلوار چلاتے کیسے تھے محفوظ ہے. یہ ساری باتیں محفوظ کیوں ہیں؟ عیسیٰ کی باتیں محفوظ نہیں ہیں, حضرت موسیٰ کی ساری باتیں محفوظ نہیں ہیں, آدم کی ساری صورت محفوظ نہیں ہے. جو قرآن میں ہے وہی محفوظ ہے, جو حدیث پہ آیا وہی محفوظ ہے. قرآن بھی ہمارے نبی پر اور حدیث بھی ہمارے نبی کی ہے. برادران اسلام, تیرے نبی کی باتیں, میرے نبی کی باتیں, تیرے نبی کی زلفیں, میرے نبی کی زلفیں, تیرے نبی کا عقیدہ, میرے نبی کا عقیدہ, تیرے نبی کا چلنا, میرے نبی کا چلنا, یہ ساری باتیں اس لیے محفوظ ہیں. اس کے پیچھے ایک لشکر ہے, اس کے پیچھے سپاہی ہیں, اس کے پیچھے فوجی ہیں, اس کے پیچھے دلدار ہیں, اس کے پیچھے خوبدار ہیں, اس کے پیچھے جماعت ہے, اس کے پیچھے ورکر ہیں, اس کے پیچھے شاگرد ہیں, اس کے پیچھے خوبدار ہیں, اس کے پیچھے چوکیدار ہیں, اس کے پیچھے دلدار ہیں. تو پوچھ کے پنجابی وہ کون ہے, تو پوچھ کے پٹھان وہ کون ہے, تو پوچھ کے بلوچی وہ کون ہے, تو میری یہ زبان پر ایک ہی لفظ آئے گا, نبی کی سیرت سے لے کے نبی کی صورت تک, نبی کی زلفوں سے نبی کے ناخن تک جتنی باتیں محفوظ ہیں, ان باتوں کو محفوظ کرنے والا جو گروہ ہے, اس کو محبت میں, اس کو عقیدت میں, اس کو الفت میں, اس کو ایمان میں, ان کو ایقان میں, ان کو اسلام میں, اس جماعت کو محبت میں کہتے ہیں صحابہ. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جن کے ہاتھ سلامت ہیں ہاتھ اٹھا لو. چل سننا پورا دل اسم پر آ گئے, 5 مرتبہ کہتے ہیں صحابہ. بولو یار, بولو بولو. جو کچھ سنایا اللہ اپنی دربار میں قبول فرمائے. بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جلدی جانا ہوتا ہے, وہ آج آ گئے, ہم نے ان کو پھنسا دیا. پہلے تو وہ اپنے دل میں اس بات لائیں, یہ جتنی دیر آپ ایکسٹرا بیٹھے, زیادہ دیر بیٹھے, خدا کی قسم اس کا آپ کو گریبی ثواب ضرور ملے گا. بولو سبحان اللہ. اگر دوران گفتگو
میں نے کوئی ایسی سخت بات کر دی ہو. اسلام کے منافی تو ہم نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی ہم آپ کی عقلوں کے منافی اور آپ کی محبتوں کے منافی ضرور کرتے ہیں. اگر ایسی کوئی ہو تو مجھے معذور اور اپنا مہمان سمجھ کے معاف کر دینا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.